میں چاند سے۔ آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ارسا کا انداز کھویا کھویا تھا۔ کیا مطلب؟ سحرش نے استہزائیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن کیوں نہیں ہوں گی بلا؟ سحرش اس کا مطلب بالکل نہیں سمجھی تھی۔ میرا مطلب ہے زندگی کے معمولات سے، صبح اٹھنا، بچوں اور گھر کی ذمہ داریاں، اور رات کے تک اسی میں جتے رہنا، نہ کہیں آنا نہ جانا، نہ گھومنا نہ پھرنا۔ آپ بور نہیں ہو جاتی روز ہی ایک ہی معمول سے؟ سحرش اس کی بات پر ہنستی۔ بھلا کوئی عورت اپنی گھر اور بچوں میں بھی بور ہو سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ ارسا یکدم جھنجھلا گئی۔ ایک ہی دائرے میں گھومتے گھومتے انسان تھک جاتا ہے۔ اسے چینج کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ سحرش حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارسا نے اپنائیت سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ کا یہاں دم نہیں گھٹتا؟ ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو یہاں کے لوگ بہت سخت مزاج ہیں، صرف وہ اپنے نظریات اور اپنے اصولوں کو ترجیح دیتے ہیں اور معاشرے کے تمام رسم و رواج کو غلط سمجھتے ہیں؟ سحرش اس کے خیالات جان کر حیران رہ گئی۔ یہ احتجاج تمہارا برقع کے اوپر ہے جو اماں جی اور امی کے کہنے پر سلار نے تمہیں لا کر دیا تھا، یا اماں جی کی اس تنقید پر جو ہر وقت وہ تم پر کرتی رہتی ہیں؟ یا سلار ہی تمہیں کنزرویٹو مرد لگتا ہے؟ یہاں سلار ہی کیا، سبھی کنزرویٹو ہیں۔ ارسا جلد بازی میں دل کی بات کہہ تو گئی، پھر یکدم پچھتائی۔ میں آپ پر بہت بھروسہ کرتی ہوں، بالکل بڑی بہنوں کی طرح سمجھتی ہوں آپ کو۔ اس کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ سحرش نے نرم مسکراہٹ سے اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس کے خیالات کسی تک نہیں پہنچائے گی۔ یکدم باہر شور ہونے لگا۔ مریم اور ارم بچوں سمیت آ گئی تھی۔ عشرت بیگم سلار کو آوازیں دے رہی تھی کہ جا کر نیاب کو بھی لے آئے، پھر دکان پر جائے۔ بچوں کی وجہ سے گھر میں خوب بھاگ دوڑ اور چہل پہل ہو گئی۔ مریم اور ارم آ گئی ہیں، میں ذرا ان سے مل لوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوں۔ دونوں آگے پیچھے کچن سے باہر آ گئی۔ آپس میں سلام دعا کا تبادلہ ہونے لگا۔ واہ بھئی واہ، آج تو تم بہت زبردست لگ رہی ہو۔ مریم ارسا کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ اماں جی نے تنقیدی نگاہ ارسا پر ڈالی۔ بچے بڑی مامی سے ملنے کے بعد چھوٹی سے والہانہ ہو کر ملے۔ مریم کا بڑا بیٹا 15ویں سال میں تھا۔ ارسا کی عادت تھی، سب بچوں کو گلے لگا کر پیار کرتی تھی۔ عمیر بھی ارسا کے گلے لگ کر پیار وصولتا تھا۔ یہ بات سوائے اماں جی کے کسی کو نہیں کھٹکتی تھی۔ اب بھی ان سے رہا نہ گیا۔ مریم پر چلا کر بولی، کچھ شعور دو اپنی اولاد کو۔ یہ کون سا طریقہ ہے سلام کرنے کا؟ پہلے تو یہ صرف ہاتھ ہی ملاتا تھا اور اب گلے بھی لگ جاتا ہے۔ خیر ہے اماں جی، مامی ہے ارسا اس کی، اور مامی اور ماسی تو ماں کے برابر ہوتی ہیں۔ مریم لاپرواہی سے کہتے ہوئے چوکڑی مار کر ماں کے تخت پر بیٹھ گئی۔ اماں جی مریم کے ساتھ عشرت بیگم کو بھی کھڑی کھڑی سنانا شروع ہو گئی کہ مہراب علی آ گئے۔ مریم اور ارم نے باری باری بھائی کو سلام کیا۔ بھائی بڑی رونق لگی ہوئی ہے، نیاب کو نہیں بلایا آج؟ مہراب علی کو سب سے چھوٹی بہن کی کمی محسوس ہوئی تو کہے بنا نہ رہ سکے۔ کہا تو ہے نواب صاحب سے فرصت مل جائے تو، عشرت بیگم نے کہا۔ سحرش چیٹ کو دیکھ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ ارسا وہیں بچوں کے ہمراہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی رہی۔ مہراب علی نے ارسا کی طرف دیکھا اور شفقت سے بولے، تم ٹھیک ہو ارسا؟ جی بھائی جان، وہ جلدی سے بولی، پھر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، بھائی جان بیٹھیے، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ نہیں نہیں، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، تم سلار سے کہو دکان کی چابیاں دے دے، رات وہ دیر سے آیا تھا تو چابیاں اسی کے پاس ہوں گی۔ اچھا بھائی جان۔ ارسا سعادت مندی سے چابیاں لینے چلی گئی۔ سحرش نندوں کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی، مہراب بھائی کے جانے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ نکلے تو وہ باہر جائے۔ ان کے خاندان کا رواج یہی تھا کہ بہوئیں دیور جیٹھوں سے پردہ کرتی تھی، لیکن سلار نے دونوں ہی بھابھیوں کو پردہ کرنے نہیں دیا تھا۔ اس طرح سحرش مہراب علی سے صرف اس حد تک پردہ کر سکی تھی کہ ان کی موجودگی میں سامنے نہیں آتی تھی۔ الباب بذات خود سنجیدہ مزاج تھا، سلار کی طرح چلبلا نہیں تھا، خواتین سے لیے دیے انداز میں ہی رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نازیہ کو الباب سے پردہ کرنے میں دشواری نہیں ہوئی۔ پھر اس کی مصروفیات بھی ایسی تھی کہ کاروباری وجوہات کی بنا پر بیشتر اسے شہر سے باہر ہی رہنا پڑتا تھا۔ گھر میں ہوتا تو اپنے کمرے میں رہنے کو زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد نازیہ علیحدہ ہو گئی تھی، اس لیے گھر میں ماحول کی تبدیلی کا احساس نہ ہوا، لیکن جب سے ارسا بیاہ کر آئی تھی، گھر کی آب و ہوا ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ مہراب علی کبھی سحرش سے
نہیں بولے تھے لیکن ارسا سے بول لیتے تھے۔ پہلے اماں جی نے اس بات پر اعتراض کیا تو مہراب علی نے ان کو اعتراض کو رد کر دیا۔ ارسا اگر خود پردہ کرنا نہیں چاہتی تو میں یا آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ حالانکہ سہرش میری ماموں ذات بہن ہے، پھر بھابھی بن کر اس گھر میں آئی، لیکن وہ شروع سے ہی حجاب قائم کیے ہوئے ہے۔ کبھی آمنا سامنا بھی ہو جاتا ہے تو بات چیت نہیں ہوتی، جب کہ ارسا خود ہی بولنے کی کوشش کرتی ہے تو جواب دینا ہی پڑتا ہے، مگر ہمیں یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ جب مرضی منہ اٹھا کر سینے پر چڑھی آتی ہے۔ اماں جی کے چہرے پر ناگواری تھی۔ اماں جی، یہ آپ لوگوں کا زمانہ تو ہے نہیں کہ دلہنیں گز بھر گھونگھٹ نکال کر مہمانداری بھی کر رہی ہیں، پردہ داری بھی کر رہی ہیں۔ اب زمانہ کافی بدل گیا ہے، اور پھر سچ پوچھے نا امی، ارسا کے اخلاق سے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ اب وقت کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے۔ اچھا لگتا ہے وہ سب سے بولتی ہے۔ مریم نے ماں کی طرف منہ کر کے کہا تو اماں جی کے تلووں سے لگی اور سر پر بجھی۔ اے بی بی، تم ذرا طرفداری کم ہی کیا کرو، ان چترائیوں سے اخلاق نہیں دکھتا۔ اس کے جو لچھن ہیں وہ ہمیں گھر میں رہنے والیوں کو صاف نظر آ رہے ہیں۔ کام کو تو وہ ہاتھ تک نہیں لگاتی، آنے جانے والوں کے سامنے ایسے پھر جاتی ہے جیسے وہی گھر کی مالکن ہو۔ دوسرے ہی پل ارسا ناشتے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی لا رہی تھی۔ پہلے اس نے چابیاں محراب کو دی، پھر نندو اور ان کو بچوں کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی۔ ارم اور مریم اپنی اس آؤ بخت پر پھولی نہ سمائی، ارسا بھی انہی کے پاس بیٹھ گئی۔ اچھا امی، میں بھی جا رہا ہوں، نہیں آپ کو چھوڑ کر باہر سے ہی نکل جاؤں گا۔ سلار بہنوں اور بانجی سے مل کر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارسا کو گہرا سکون ملا۔ اب وہ مس کال کر دے گی اور مریض آ کر اسے لے جائے گا۔ پراٹھے بڑے خستہ بنائے ہیں تم نے؟ ارے نہیں اپی، میں نے کہا یہ تو بابی نے بنائے ہیں۔ سچ پوچھے نا، بابی کے ہاتھ میں لذت بہت ہے، میں تو ان کی موجودگی میں پکانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہت ایکسپرٹ ہیں بابی۔ ارسا کی تعریف پر مریم کے دل میں جلن ہوئی۔ اماں جی اور امی بھی سہرش کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی، جبکہ مریم خود کو سب سے زیادہ ایکسپرٹ سمجھتی تھی، لیکن سہرش کی صلاحیتوں کے سامنے اس کی کارکردگی ماند پڑ جاتی تھی۔ اس لیے مریم دل ہی دل میں سہرش سے رقابت کا جذبہ رکھتی تھی، مگر یہ جلن سوائے ارم کے کسی پر عیاں نہیں تھی۔ اب بھی جب ارسا سہرش کی تعریفوں میں رتب سان تھی تو ارم زومینی انداز میں بڑی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ عشرت بالآخر بول ہی پڑی، اب تمہیں گھر اور کچن کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آخر سہرش کب تک ذمہ داریاں اٹھائے گی؟ ان کے چہرے پر ناراضگی تھی جس کا ارسا پر خاطر ہوا اثر نہ ہوا، اور اطمینان سے بولی، بات یہ ہے امی، میں نے کام کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن میرے ہاتھ میں سہرش بھابی جیسا ذائقہ نہیں ہے۔ تو سیکھ لو اس سے، اماں جی جٹ بولی۔ سیکھ لے گی اور کیا، سہرش ہی رہ گئی ہے سکھانے کے لیے، میں سکھا دوں گی۔ مریم نے ناگواری سے بات نمٹانا چاہی۔ تو ٹھیک ہے، آج اپنے ساتھ کچن میں رکھ کر کھانا بنوانا، امی نے اتنی ہی ناگواری سے مریم سے کہا۔ ارسا برتن سمیٹ کر کچن میں رکھنے چلی گئی۔ چھوڑے بھی امی، آج نہ کرائیں ارسا سے کام، آج میں اور مریم آپی کر لیں گے۔ دیکھے نا کتنی پیاری تیار ہوئی ہے، کچن میں جا کر ماند پڑ جائے گی۔ اللہ، انوکھی دلہن آئی ہے تمہارے گھر میں، کچھ تو سلار میاں نے سر پر چڑھا رکھا ہے، کچھ تم دونوں بہنوں نے اسے آسمان پر بٹھا لو، پھر تو بی بی ہماری جوتیاں ہی پڑیں گی۔ آپ ہر وقت اتنا ڈائریکٹ کیوں سوچتی ہیں اماں جی؟ آج نہیں تو کل ارسا نے ہی کرنا ہے، تو کیا فرق پڑ جائے گا اگر ہمارے سر پر وہ کچھ دن عیش کر لے گی؟ کیوں سہرش بھابی؟ ارم نے سہرش کو آتا دیکھ کر فوراً گفتگو میں شامل کرنا چاہا۔ وہ سمی کو لے جانے کے لیے آئی تھی، کچھ نہیں بولی، ہلکا سا مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ سہرش پر گھر کی ذمہ داریاں تو بہت تھیں، لیکن ساتھ اپنے بچوں کی بھی ذمہ داریاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ نندو اور ان کے بچوں کو خصوصی وقت نہیں دے پاتی تھی، نہ ہی ارسا کی طرح آگے پیچھے پھرنے کا اس کے پاس وقت تھا۔ عشرت بیگم خود بھی یہی چاہتی تھی کہ بیٹیوں کے آنے پر سہرش کو تھوڑا ریسٹ مل جائے۔ بیشتر سہرش بھی میکے چلی جاتی تھی اور ارم، مریم اور نیاب کو سب کچھ خود کرنا پڑتا تھا، جس پر انہیں خود بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ارسا کی آؤ بخت نے کچھ عرصہ سے ان پر ایک احساس اجاگر کیا تھا کہ بیٹیاں میکے میں آتی ہیں تو ان کی آؤ بخت کے لیے کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے۔ وہ بچوں میں بھی ہر دل عزیز اور مقبول ہو رہی تھی۔ جب سے ارسا آئی تھی بڑی ممانیاں تو انہیں بری لگنے لگی تھی۔ ارسا بچوں کے ساتھ بیٹ بال کھیلتی، فٹ بال کھیلتی، بچوں کو جھولے جلاتی۔ ارم اور مریم کو ماں سے باتیں کرنے کے خاصے مواقع مل جاتے۔ شام تک وہ تساہل سے بستروں میں پڑی رہتی، کیونکہ ارسا سب بچوں کو سنبھال لیتی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ارسا کو دونوں بڑی باوجوں سے ممتاز کر رہی تھی، لیکن صرف نندو کی نظر میں۔ اماں جی کے تو اعتراض کی ختم نہیں ہوتے تھے اور عشرت بیگم بھی غیر مطمئن نظر آتی تھی۔ بلا بتاؤ، یوں سرخی پاؤڈر لتھاڑ کر 16 سنگار کر کے بھی گھر میں رہا جاتا ہے؟ ہم تو ذرا سا
दंदासा लगा लेते थे तो बाप भाइयों से भी गैरत आती थी और लड़की को जेठों से भी खिया नहीं आती। नाम की दुपट्टियाँ लटकाए फिरती है और कपड़े देखो कैसे पहन रखे हैं। अम्मा जी इर्सा को देखकर वाजिया बुड़बुड़ाई थी। मरियम ने माँ की तरफ देखा और कहने लगी, अम्मा जी की दिन रात की तनकीद इस घर में कोई ना कोई चांद चढ़ाएगी। अगर तुम इर्सा के हालात सुनो ना तो तुम्हें पता चले कि अम्मा जी यूं ही नहीं जलती कसती। फिर इशरत बेगम ने बेटियों को गुजरी शादी का वाक़या सुनाया। मरियम और इरम के पास कहने को कुछ नहीं था। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, अगर अम्मा जी और अम्मी बेजा रोक टोक ना करें तो सलाल और इर्सा की ज़िंदगी खुशगवार गुजर सकती है। मरियम की क़त्ल मकान कोशिश यही होती थी कि माँ को समझाए कि वो ख़ुद को चेंज करें। फिर वो दोनों किचन में मसरूफ़ हो गई। इर्सा ने घर में मिस बेल दे दी थी और मुंतज़िर थी कि कोई ना कोई इसे लेने आ जाएगा। आज फरहान जा रहा था और वो फरहान से मिलना चाहती थी। अजीब सी तरफ थी इसके दिल में। फरहान ने मैसेज ही ऐसा भेजा था। वो बहुत ही रोमांटिक और मुनफरिद बातें करता था। ऐसी बातें सलार ने इससे कभी की ही नहीं थी। ज़रा सी देर के बाद सलार को घर और घर वालों के ख्याल इस तक पहुंचाने की फ़िक्र हो जाती थी। ज़रा सी देर के बाद सलार को घर और घर वालों के ख्यालात इस तक पहुंचाने की फ़िक्र हो जाती थी। फरहान ने बड़ा ही प्यारा मैसेज भेजा था। वो अब भी मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही थी। तभी मरियम ने इससे कहा, शादी में तुमने बहुत खूबसूरत मेकअप किया था। मैं सोच रही थी अपने देवर की शादी में तुमसे तैयार हो जाऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं आपी, वो चौंक कर बोली। लेकिन आपकी स्किन बहुत रफ़ हो रही है। आप पहले फेशियल वगैरह करवा लीजिएगा, फिर मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम्हारे पास सामान है तो मैं आज ही करा लेती हूँ। मरियम फ़ौरन ही फैल गई। ठीक है, आप कुकिंग से फारिग हो जाइए, मैं आपका काम कर दूँगी। इस लम्हे इर्सा का फ़ोन आया। इसने फ़ोन अटेंड किया। मुइज़ बेजारी से कह रहा था, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ, मुझे काम से जाना है। अभी वो किचन से बाहर ही निकली थी कि काम वाली मासी ने बताया कि छोटी दुल्हन को इसका भाई लेने आया है। अम्मा जी तो करीब थी नहीं, इशरत बेगम का माथा ठनक गया। खान से कहो अंदर ड्राइंग रूम में बैठाए इसे। जी वो कह रहे हैं, इन्हें जल्दी है, कहीं काम से जाना है, इर्सा बीबी को भेज दें। उन्होंने इर्सा की तरफ देखा जो जाने के लिए मुंतज़िर खड़ी थी। क्या तुमने सलार से पूछ लिया था जाने के मतलब? मुझे पता ही नहीं था कि मुझे घर से भाई लेने आ रहा है। इर्सा ने फ़ौरन झूठ बोला। अभी कल ही तो तुम्हारे माबाइन मेके में रुकने पर ठीक ठाक झगड़ा हुआ है, फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। फ़िलहाल इस मौजू को बंद कर दो। अगर तुम्हें जाना ही है तो सलार से फ़ोन पे इजाज़त लेकर जाना। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हें मेके से लेने आ रहा है। पल पल की खबरें तो तुम यहाँ से पहुँचाती रहती हो। वो हफ्गी से कह रही थी। अगर इनकी इजाज़त मांगी तो वो इजाज़त नहीं देंगे। इतना मासूम शक्ल बनाकर बोली। तो ठीक है, मत जाओ, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब चली जाना, बल्कि वो खुद ले जाएगा तुम्हें। हमारी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं। तो भाई दरवाजे पर आया है, खाली हाथ चला जाएगा। अम्मा जी यकदम दरमियान में बोली, ये हमारे घर के रिवाज के मुताबिक नहीं कि मेके वालों की दरवाजे पर बेइज्जती करें। अव्वल तो इसे खुद सोचना चाहिए था कि इसके घरेलू मामलात कैसे चल रहे हैं। जब इसने नहीं सोचा तो चले जाने दो इसे। अम्मा जी ने नागवारी से कह रही थी। इर्सा को तो बस यही चाहिए था। अम्मा जी के कहने पर इसने फ़ौरन बुर्का लिया और घर से बाहर निकल गई। इसने बाइक पर बैठते ही फ़ौरन भाई से कहा, तुम अंदर क्यों नहीं आए? पता है वो लोग इन बातों को कितना महसूस करते हैं। करते रहें, मेरे पास फालतू वक्त नहीं तुम्हारे खुश्क माहौल में बैठने के लिए। फॉर गॉड सेक, तुम्हारा दम नहीं घुटता इस घर में? इर्सा कुछ नहीं बोली। वैसे अम्मी ने जो पैसे दिए थे ना तुम्हारे घर फ्रूट ले जाने के लिए, मैंने इन पैसों का फ्यूल डलवा लिया बाइक में। वैसे आज रुमाना को भी लेने जाना है, हो सकता है फिर हमारा कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन जाए। वो कहकर लगाकर बता रहा था। बड़े ही घटिया इंसान हो तुम, इर्सा खफगी से बोली। इसके घर से निकलते ही सलार का फ़ोन घर के PTCL नंबर पर आया। वो अम्मा जी को बता रहा था नयाब ने आने से खुद ही मना कर दिया है। मगर क्यों? इशरत बेगम को दचका लगा। शायद इसकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कह रही थी 1-2 रोज़ में खुद चक्कर लगा लेगी। बहरहाल मैं दुकान पर आ गया हूँ, बस आपको इतला पहुँचानी थी। ज़रूर उस्मान ने रोका होगा इसे। आए दिन यही इतराज़ है कि वो मैके क्यों जाती है, वो हफ्की से बोली। फिर इन्हें बेटे पर बुरी तरह गुस्सा आ गया। एक तुम हो जिससे बीवी के पट्टा डाला नहीं जाता। अब भी वो अपने भाई के साथ मेके गई है। सलार को झटका लगा। अगर इसे जाना था तो इसे ज़रूर बताती। खैरियत थी, कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई? अक्सर नईमा बेगम की तबीयत ख़राब रहती थी। सलार बेसाख्ता पूछ बैठा। पता नहीं, तुम खुद ही पूछना इससे। इशरत बेगम ने चिड़चिड़े अंदाज में कहकर फ़ोन बंद कर दिया।
ارسا گھر پہنچی تو اس سے معلوم ہوا فرحان کل رات ہی فیصلہ آباد چلا گیا تھا۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ پھر اس نے جھوٹ کیوں کہا کہ وہ اس سے مل کر ہی فیصلہ آباد جائے گا؟ وہ سخت کفت کا شکار ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی توجہ گھریلو صورتحال پر پڑی۔ بھائی جان اور اماں باہم الجھ رہے تھے۔ کہاں سے لا کر دوں میں ایک دم اتنی بڑی رقم؟ ساجدہ سے کہیں کہ وہ اس خبیث انسان کا فون ہی اٹینڈ نہ کرے تو کیا میں ساری عمر یہی بیٹھی رہوں گی؟ ساجدہ یکدم بولی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے باسط، جتنی مدت کے لیے آپ لوگوں نے رقم مانگی تھی وقت اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، مگر آپ لوگوں کو تو جیسے احساس ہی نہیں ہے۔ احساس سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کیا ہم دینا نہیں چاہتے یا میں نے ذاتی مصرف میں اڑا دیے پیسے؟ کان کھول کر سن لو ساجدہ، اگر تم نے باسط سے رقم دلوائی تھی تو ذاتی مجھ پر احسان نہیں کیا تھا، اپنی ماں پر احسان کیا۔ فقط میں ہی بڑا نہیں ہوں، تم بھی بڑی بہن ہو۔ اگر ماں کے کام آ گئی تھی تو الٹا ہم پر احسان کیوں جتا رہی ہو؟ بھائی جان، احسان مجھے نہیں، آپ کو جتانے کی عادت ہے۔ میں تو صرف یاد دلا رہی ہوں، اور پھر میں احسان کروں گی تو اپنے شوہر کی احسان مند ہو کر کروں گی۔ آپ کی طرح امی نے ہمیں تو کچھ نہیں سونپ رکھا، سب کچھ دبا لینے کے باوجود بھی آپ امی پہ احسانات کر رہے ہیں۔ سن رہی ہیں امی اس کی بکواس؟ دلاور اشتعال میں آ گیا۔ خدا کے واسطے میرا سر پھٹ جائے گا۔ ساجدہ چپ ہو جاؤ۔ نعیمہ بیگم نے سر تھام لیا اور چلائی۔ دلاور اور ساجدہ چپ ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے نعیمہ بیگم چکرا کر گر پڑی۔ ارسا جو دیر سے خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی تیزی سے ماں کی طرف دوڑی۔ ہمارے گھر سے خوشیاں اور سکون جیسے ختم ہی ہو گیا ہے۔ اس نے رنجیدگی سے سلار کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اتنی سنگین حالت تھی آنٹی کی کہ وہ ہسپتال پہنچی ہوئی ہے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ کیا بتاتی؟ ڈر لگتا ہے آپ سے بھی۔ صبح میں اس لیے بنا بتائے ہی چلی آئی تھی کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ ارسا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ تمہاری امی میری بھی کچھ لگتی ہیں۔ ارسا نے چونک کر سلار کی طرف دیکھا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ سلار اس کی ماں کے دکھ پر اس طرح تڑپ کر ہسپتال دوڑا چلا آئے گا۔ نہ صرف ان کی عیادت کرے گا بلکہ 2-1 روز کے لیے اسے ماں کے پاس چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آنٹی کا خیال رکھنا، ہیپاٹائٹس معمولی مرض نہیں ہے، بہت کیئر کی ضرورت ہے انہیں۔ رات کو میں امی کو بھی لے کر آؤں گا۔ اماں جی بھی تمہاری امی کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ ویسے آنٹی کو کب سے ہے ہیپاٹائٹس؟ اسے اچانک ہی پتہ چلا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ ارسا چونک گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماں کے مرض کے متعلق اس کے شوہر کے گھر والوں کو پتہ چلے، مگر اب چونکہ پتہ چل گیا تھا تو چھپایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا جیسی ہی تشخیص ہوئی، دلاور بھائی نے امی کے علاج میں غفلت نہیں برتی۔ بہت اچھی بات ہے، یہ تو اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس سے متفکر اور پسماندہ پا کر دلاسا دیتے ہوئے چلا گیا۔ نعیمہ بیگم کی تو بیشتر ایسی طبیعت ہو ہی جاتی تھی، انہیں بلڈ لگتا تھا اور ہفتے 10 دن میں وہ گھر آ جاتی تھی، لیکن سلار نے اس کی فیملی کے دکھ کو گہرائی سے محسوس کیا تھا۔ کیا سلار اس مشکل وقت میں ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے؟ اسے یہ خوش فہمی چین ہی نہیں لینے دے رہی تھی۔ تیسرے دن ہی وہ گھر آ گئی۔ سب نے اس کی ماں کے متعلق حال احوال پوچھا۔ وہ پریشان اور کھوئی کھوئی سی تھی۔ سلار اس سے ہمدردی کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں 7 لاکھ مانگنے کا مضمون بنا رہی تھی۔ لوہا گرم تھا، چوٹ بھی لگ سکتی تھی۔ اس نے دل کڑا کر کے مطالبہ کر دیا۔ سلار نے اس کی بات سنی اور خاموش ہو گیا۔ یہ بات تو وہ باسط کے ذریعے پہلے ہی جان چکا تھا، مگر اس نے ارسا پہ ظاہر نہ کی۔ میں صرف کچھ عرصے کے لیے ادھار لے رہی ہوں، دلاور بھائی جلد ہی آپ کو یہ رقم لوٹا دیں گے۔ حالات بڑے سنگین ہو رہے ہیں، امی کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساجدہ باجی کا گھر اجڑ جائے۔ اگر آپ مجھ پر احسان کر دیں گے تو میں ساری عمر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ سلار نے بغور اسے دیکھا۔ اس میں اتنی میچورٹی، اتنی حساسیت تھی کہ وہ دوسروں کے غم کو اپنے اوپر طاری کر رہی تھی اور اس مصیبت سے دوسروں کو نجات دلانے کے لیے خود اس کی مقروض ہو رہی تھی۔ پھر وہ بتانے لگی، امی کی بیماری پہ دلاور بھائی بہت پیسہ لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملکی حالات کیسے چل رہے ہیں، پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کام خاصا رسکی ہو گیا ہے، لگے تو چیک لگ جائے ورنہ اکثر پیسہ بونڈ ہو جاتا ہے۔ محراب بھائی نے کچھ عرصہ کام کیا ہے دلاور بھائی کے ساتھ، وہ اچھی طرح جانتے ہیں ان کی صورتحال کو، ہاتھ کے کھڑے سچے ہیں۔ دلاور بھائی پیسہ مانیں گے نہیں۔ وہ لفظوں سے معصومیت سے سلار کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سلار نے اگلی صبح دکان پر بڑے بھائی سے بات کی تو محراب سوچ میں پڑ گئے، جبکہ الباب نے صاف
انکار کر دیا۔ اسے صاف انکار کر دو۔ 7 لاکھ روپے معمولی رقم نہیں ہے، کہاں سے لٹائیں گے وہ لوگ؟ اور پھر یہ کہتے ہوئے الباب نے زبان روک لی۔ کیا بات ہے بھائی جان، بتائیے مجھے۔ سلار نے الجھ کر بھائی کی طرف دیکھا۔ مہراب نے الباب کو اشارتاً روکا تھا۔ کچھ نہیں، تم اس سے کہو فی الحال سیزن کا وقت ہے، ہم اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتے۔ سلار نے فی الوقت مایوس سی شکل بنا لی۔ اس کے دلوں میں بھائیوں کی طرف سے خلش پیدا ہوئی تھی۔ اگر وہ سارے کاروبار کا مالک ہوتا تو آج اسے یوں ہاتھ نہ پھیلانا پڑتے۔ اسے اپنی کمتری اور کم مائگی کا خوب اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا۔ ایک روز چپ چپ سا رہا۔ دوبارہ اس نے بات بھی نہیں کی۔ مہراب اس کی خاموشی کو محسوس کر رہے تھے۔ اس سے قبل اس کی خاموشی کسی بغاوت یا بدگمانی کا پیشگامہ بنتی۔ مہراب علی سے بتانے لگے، دیکھو سلار، میں نے کچھ عرصہ دلاور علی کے ساتھ خطیر رقم انویسٹ کر کے پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کام کیا ہے اور نفع بھی کمایا ہے، لیکن یہ کام انہی لوگوں کو راس آتا ہے جو پیسہ باؤنڈ کر سکتے ہوں۔ ہمارے جیسے کاروباری لوگ بہت سارا پیسہ چند مہینوں یا سالوں کے لیے باؤنڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے کپڑے کا کام سب سے زیادہ شاندار ہے۔ میں نے دیکھا ہے دلاور علی کے ساتھ کام کر کے اس کا ذاتی پیسہ تو کم ہی ہوتا تھا، بیشتر وہ پارٹیز ہی رکھتا تھا۔ کبھی وہ کسی پارٹنر کا پیسہ دبا لیتا تھا، کبھی کسی کا۔ میں اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ہمارے لیے 7 لاکھ روپے کی رقم کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ میں ابھی تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں دلاور علی یہ رقم بہت جلد نہیں لوٹا سکے گا۔ آپ ضمانت کے طور پر عرصہ کا زیور رکھ لیں، وہ بے سختہ کہہ گیا۔ مہراب علی تو دنگ ہی رہ گئے۔ وہ اپنی پیاری بیوی کی محبت میں اتنا اندھا ہو رہا تھا کہ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ بات تم سے عرصہ نے کہی ہے؟ نہیں، یہ میں خود کہہ رہا ہوں، وہ نظریں چرا کر بولا۔ میں عرصہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ بھائی جان، آخر میری بھی کوئی حیثیت ہے گھر میں، اس کاروبار میں آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ دوسرے خاندان سے آئی ہوئی ہے، سحرش اور نازیہ بابی کی طرح سب کچھ جانتی نہیں ہے۔ ادھار دے رہے ہیں ہم، اس سے ہماری حیثیت کا روب ہی پڑے گا۔ اور پھر میرا اور عرصہ کا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکے۔ وہ خود وصول کر کے دے گی اپنے بھائی سے۔ بہت بچپنا ہے تمہارے اندر۔ الباب سے بالآخر رہا نہ گیا۔ بالفرض وہ ہمیں لوٹانے میں کامیاب نہ ہوئے تو کیا تم میاں بیوی کے درمیان یہ بات وجہ تنازع نہیں بنے گی، جس طرح ساجدہ اور باسط کے درمیان بن رہی ہے؟ میں نے کہا نا، میں اپنی فرم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، خود خسارہ ادا کروں گا۔ ایک ہی بھوت سوار ہے اس کے سر پر، دے دیجیے اسے پیسے، لیکن اس بات کا دھیان رکھیے گا یہ بات گھر میں نہ کھلے، خاص طور پر اماں جی کے سامنے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جینا بھی حرام کر دیں گی۔ عرصہ 7 لاکھ روپے لے کر جب گھر پہنچی تو سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ اب کوئی بھی اس کی تفصیل مت پوچھے اور ساجدہ آپا کو ان کے گھر بھیجنے کی تیاری کیجیے، اس نے چہک کر کہا تو دلاور کے کندھوں کا بوجھ اتر گیا اور نعیمہ بیگم کی تشکر سے آنکھیں بھر آئی۔ سلار کا فون بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا تو باسط کا تھا۔ حیرت کی بات تھی، باسط کو اتنی رقم ملنے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی اس بات کی تکلیف تھی کہ سلار کی دولت کا ڈنکا اس کے سسرال میں بجنے لگا ہے۔ بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا تم نے، مجھے تو ذرا برابر امید نہیں تھی کہ تم ایک دم اتنی بڑی رقم دے کر اپنی بیوی کو بیچ دو گے۔ آپ کو اس معاملہ میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا اور عرصہ کا معاملہ ہے۔ ہاں کیوں نہیں، یہ رقم عرصہ کی شادی پر ہی تو خرچ ہوئی تھی، چلو تم نے قرض اتار دیا ہے۔ باسط یہ کہہ کر بے خودگی سے ہنسنے لگا۔ سلار نے غصے میں آ کر فون بند کر دیا۔ اگلے روز باسط سلار کی دکان پر آ گیا۔ اس سے قبل بھی وہ کپڑوں کی خریداری کے لیے سلار کی دکان پر آتا تھا، لیکن آج لگتا تھا وہ خریداری کی غرض سے نہیں آیا، سرسری سا کپڑا وغیرہ دیکھ کر بیٹھا رہا۔ سلار گاہکوں میں مصروف تھا، کچھ فرصت ملی تو سلار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بڑی قربانی دی ہے تم نے میری خاطر، میں نے بھی سسرال والوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن صلہ کوئی نہیں دیتا، یہاں تک کہ یہ جو بیویاں ہوتی ہیں یہ بھی میکے والوں کو زیادہ چاہتی ہیں۔ میری دکانداری کا ٹائم ہے باسط بھائی، برا مت مانیے گا، میں اس وقت آپ سے گھریلو معاملات پر بات نہیں کر سکتا۔ وہ ارد گرد کسٹمرز کو دیکھ کر ہچکچایا تو باسط خسیا سا گیا اور ہنس کر بولا، خیر ہے، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا اس لیے چل آیا۔ ویسے ماشاءاللہ دکان بہت بڑی ہے تمہاری، 15-20 تو ملازم ہی رکھے ہیں، تینوں بھائی اکٹھے ہی کام کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی، سلار نے مختصر جواب دیا۔ اچھی بات ہے۔ بہرحال ایک بات کہوں تم سے، عرصہ سے ہوشیار رہنا، بہت چلاک لڑکی ہے۔ سلار کا دماغ گھوم گیا۔ آخر عرصہ اس کی غیرت اور حمیت تھی، جذباتی پن میں اس نے باسط کا گریبان پکڑ لیا۔ بہت عزت کرتا ہوں میں آپ کی، عرصہ کے متعلق کوئی لفظ نہیں سننا چاہتا۔ باسط ڈٹائی اور بےغیرتی سے ہنس رہا تھا۔ دکانداری کا لحاظ کرتے ہوئے سلار نے گریبان چھوڑ تو دیا، لیکن اس کا چہرہ غصے سے
لال ببوکا ہو رہا تھا، بس نہیں چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دے۔ باسط نے گریبان جھٹکا اور سلار کی طرف دیکھ کر بولا، میں تو تمہیں ہوشیار کرنے آیا تھا، اگر تم نہیں سمجھنا چاہتے تو نہ سمجھو۔ یہ کہہ کر باسط آگے بڑھ گیا۔ سلار گاہکوں میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کا دماغ باسط کی بات میں الجھا ہوا تھا۔ رات کو وہ گھر آیا تو اس کا موڈ آف تھا، اس سے نے کسی سے بات نہیں کی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اتفاق کی بات تھی، جس وقت دکان پر باسط آیا تھا، مہراب اور الباب دونوں میں سے کوئی بھی دکان پر نہیں تھا۔ کتنی شرمندگی ہوتی بھائیوں کے سامنے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ باسط ایسا کیوں کہہ کر گیا؟ ایسا کون سا کھوٹ ہے ارسا میں جسے میں نے آج تک پرکھ نہیں پایا؟ ہاں، بے پرواہ ہے۔ وہ چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا۔ پھر اچانک اسے بے چینی ہوئی تو اس نے ارسا کا فون اٹھا لیا اور غائب دماغی سے کالز اور میسیجز چیک کرنے لگا۔ اس کی سہیلیوں کے بے تحاشا میسیجز بڑے پڑے تھے۔ بے توجہی سے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا۔ کیا جتانا چاہتا تھا باسط مجھے؟ وہ دل ہی دل میں سخت خائف تھا۔ وہ بہنوئی ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے سالی کے متعلق ایسے باتیں کرے، اور وہ بھی اس کے شوہر کے سامنے؟ یہ تو باسط کے خیالات تھے، نہ جانے باقیوں کے بھی کیا کیا خیالات ہوں ارسا کے متعلق، اور اس کی صرف یہی وجہ ہے۔ جلتے ہیں وہ لوگ امیر گھرانے سے، اسی وجہ سے ارسا کو بھی اسی لمحہ دروازہ بجا۔ خیالات کی روش سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی ارسا کھڑی تھی۔ امی آپ کو کھانے پر نیچے بلا رہی ہیں۔ اس نے ارسا کی طرف دیکھا۔ باسط کے لفظ پھر دماغ میں گھومنے لگے۔ دل کرتا تھا ارسا کو پکڑ کر پوچھے، تمہارا بہنوئی تمہارے متعلق ایسی ویسی گفتگو کر کے گیا ہے؟ کیوں کی اس نے ایسی گفتگو؟ لیکن وہ چپ رہا۔ اب جلدی کھانا کھا لیں، پھر میں نے امی کی طبیعت بھی پوچھنے جانا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی، وہ یکدم چڑچڑے سے انداز میں بولا۔ ارسا اس کے جواب پر مایوس ہونے کی بجائے ہنس دی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ دلاور بھائی کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے آدھی رقم اب لے جاؤ اور آدھی رقم اگلے ہفتے دے دیں گے۔ وہ کہتے ہوئے سکون سے بیٹھ گئی۔ ناچار سلار کو بستر سے اٹھنا پڑا۔ ابھی کھانا کھا کر فارغ ہی ہوا تھا تو عشرت بیگم سنجیدگی سے کہنے لگی، سلار کھانا کھا چکے ہو تو میری بات سن کر جانا۔ سلار ان کے کمرے میں آ گیا۔ ارسا نے اپنے بہن بھائیوں کی شادی میں اپنے بڑی کے زیورات مانگے تھے، جو میں نے سارے کے سارے دے دیے تھے۔ پھر وہ شادی سے فارغ ہو کر آئی تو سب سامان ڈبوں میں پیک کر کے مجھے دے گی، جنہیں میں نے جو کا تو رکھ دیا۔ لیکن میری عادت ہے، جب بھی میں کسی بہو کو زیور دیتی ہوں ڈبے ضرور کھول کر دیکھ لیتی ہوں آیا کہ سامان مکمل ہے۔ آج جب مجھے فرصت ہوئی تو میں تجوری میں گھسی، ارسا کے سامان کو چیک کیا تو اس کے بڑے چراؤ سیٹ کی انگوٹھی نہیں تھی۔ میں نے سارے سامان میں دیکھ لیا، مجھے وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے ارسا وہ انگوٹھی اپنے کمرے میں ہی بھول گئی ہو۔ وہ بے پرواہی سے بولا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عشرت بیگم نے زومینی انداز میں کہا تو سلار چونک گیا۔ کیا مطلب؟ امی کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے سنا ہے اس نے وہ انگوٹھی اپنی چھوٹی بہن کو اس کے ولیمے میں تحفے میں دی ہے۔ بٹ نونسن، ولیمے پہ تحفے کا کیا تک ہے، جبکہ وہ تو رابعہ کو تحفہ دے چکی تھی۔ سلار بری طرح الجھ گیا۔ میں نہیں جانتی، لیکن کسی نے مجھے اسی طرح بتایا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہی ہو، صرف یہ کہنا چاہتی ہوں تم ایک طرح سے تسلی کر لینا، یا تم مناسب سمجھو تو میں خود پوچھ لوں۔ اس کی ضرورت نہیں کہ آپ پوچھیں، میں خود پوچھ لوں گا۔ آپ یہ سیٹ مجھے دے دیں، میں ابھی پوچھ لیتا ہوں۔ سلار کمرے میں آیا تو ارسا جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ سلار کے ہاتھ میں زیور کا ڈبہ دیکھ کر ہنس دی اور اچھل کر بولی، آپ میرے لیے زیور بھی لے کر آئے ہیں؟ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اس میں ایک انگوٹھی کم ہے۔ کہاں ہے وہ انگوٹھی؟ اس کے ساتھ ہی سلار نے ڈبہ کھول دیا۔ ارسا کو فوراً خیال آیا، شادی کے ہنگامے میں وہ رابعہ سے انگوٹھی واپس لے ہی نہ سکی۔ اب اگر سلار کو بتائے گی کتنی سبکی محسوس ہوگی۔ وہ سلار پر ذرا بھی اطمینان نہیں کرتی تھی، تبھی اسے اپنی طرف سے تحفہ دے چکی تھی، لیکن بعد میں وہ اتنا زبردست تحفہ لے کر آئے گا، اسے دھچکا لگا تھا۔ لیکن اسے رابعہ کی انگوٹھی تو لے لینی چاہیے تھی، نہ جانے سلار اور اس کے گھر والے اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی ہو؟ سلار یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہ انگوٹھی میں امی کی طرف ہی بھول آئی ہوں، 1-2 روز میں جاؤں گی تو اچھی طرح سے اپنے سامان میں دیکھ لوں گی۔ تم ابھی چل رہی ہو میرے ساتھ؟ ابھی دیکھنے میں خرچ کیا ہے؟ سلار بالکل سنجیدہ تھا۔ کیا ہو گیا ہے سلار آپ کو؟ انگوٹھی کوئی باغ تو نہیں جائے گی؟ ابھی تو ہم کھڑے کھڑے امی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، تسلی سے چکر لگاؤں گی، اپنے کمرے کی الماریاں وغیرہ ٹٹولوں گی، تبھی تو ڈھونڈ سکوں گی۔ سلار کے دل میں اس کی بات سے میل آ گیا۔ سب کو پتہ تھا کہ رابعہ ہنی مون پر گئی ہوئی ہے۔ اگر وہ انگوٹھی رابعہ کو دے چکی ہے تو ہفتے 10 دن سے پہلے تو اس بات کا کوئی رزلٹ نہیں آنے والا۔ اگر وہ بھول گئی ہے تو بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ ارسا کو لے کر اس کے میکے چلا گیا۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو باسط اور ساجدہ پہلے سے ہی وہیں بیٹھے تھے۔ باسط نے بڑی چپتی ہوئی نگاہوں سے سلار کی طرف دیکھا۔
ارسا ماں سے مل کر بہن سے ملی، پھر بہنوں سے سر پر ہاتھ رکھوایا، اس کے ساتھ ہی باسط نے اس کی پیشانی پر بوسہ بھی لیا۔ سلار کو اس کی حرکت پر سخت کفت اور جنجلاہٹ ہوئی، لیکن اس کے بعد دلاور علی کمرے میں آئے تو انہوں نے بھی ارسا کے ایسے ہی سلام اور پیار دیا۔ دلاور علی تو چلو بڑا بھائی تھا، بہنوئی کو کیا یہ شرعی حق حاصل ہے کہ وہ سالی کو چاہے کتنی بھی چھوٹی ہو اس کے سر پر یا پیشانی پر بوسہ لے؟ اسے ارسا پر سخت غصہ آ رہا تھا جو باسط سے ہنسی ٹھٹول کر رہی تھی۔ دلاور علی اور نعیمہ بیگم سلار کو خاصی اہمیت دے رہے تھے۔ اگر ارسا باسط کے ساتھ ہنسی ٹھٹول نہ کر رہی ہوتی تو سلار باسط کی کیفیت کو بھی محسوس کرتا اور محفوظ بھی ہوتا۔ کیا ارسا اتنی نادان اور کم عقل ہے جو صورتحال کو سمجھ نہیں سکتی؟ کتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہی سمجھاتے کہ تم اپنے بہنوئیوں سے فری مت ہوا کرو، لیکن اس پر تو جیسے اثر ہی نہیں ہے۔ اتنی سی دیر میں اظہر اور ماجدہ بھی آ گئے کمرے میں بھی اور ہر بونک مچ گئی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں عیادت کرنے والے آ رہے ہیں یا پرانے دوست مل رہے ہیں۔ اظہر بھی ارسا سے اسی طرح ملا۔ ارسا اپنی ترنگ میں تھی، سلار کا بس نہیں چلتا تھا اس کا گلا دہی دبا دے۔ نہ صرف وہ خود ذلیل ہو رہی تھی بلکہ اسے بھی ذلیل کرا رہی تھی۔ تم بہت کم بولتے ہو سلار، ہماری ارسا تو بہت چٹپٹی ہے۔ اظہر نے جان بوجھ کر سلار کی کیفیت سے خز اٹھایا۔ باسط دل کھول کر ہنسا تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ اس کی ہنسی میں ارسا، ساجدہ، ماجدہ کی بھی ہنسی شامل تھی۔ پھر کچھ ہی دیر اس سے وہاں بیٹھا گیا اور وہ ضروری کام کا بہانہ کر کے اٹھ گیا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا کہ تبھی ارسا عبایا اور حجاب میں ملبوس ہو کر باہر نکلی اور آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ سلار نے تیز چپتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ برقع صرف مجھے دکھانے کے لیے پہنا ہے۔ کیا بہنوئی غیر محرم نہیں ہوتے؟ اس بات پر ارسا کا کہکا لگا کر بولی، اگلی بار میں برقع میں ملبوس ہی اپنے گھر والوں سے ملا کروں گی۔ فار گاڈ سیک سلار، بہنوئی بھی بڑے بھائی ہوتے ہیں، تم کیوں اتنا فیل کرتے ہو ان باتوں کو؟ تو ٹھیک ہے، ان کی گود میں بیٹھ جاتی۔ وہ جل کر بولا۔ ابھی ارسا اس کی بات کا کوئی جواب دیتی کہ اسی وقت اس کا سیل فون بج گیا۔ فون رابعہ کا تھا۔ اف اللہ، ایک تو یہ حجاب بھی نہ۔ ہاں رابعہ، تمہاری آواز نہیں آ رہی؟ ہاں دیکھو میں اب بھی گاڑی میں ہوں، گھر جا کر تم سے بات کرتی ہوں۔ رابعہ نے ادھر سے کچھ پوچھا تھا۔ سلار نے صاف محسوس کیا ارسا نروس ہوئی تھی، جان بوجھ کر بات گھما کر بولی، ہاں یہاں کا موسم تو بس ٹھیک ہی ہے۔ اچھا میں پھر بات کروں گی تم سے، ابھی میں اور سلار امی کی خیریت پوچھنے آئے ہوئے تھے، کر جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ پوری بات تو سن لیتی اس کی، نہ جانے وہ کیا بتانا چاہ رہی تھی۔ سلار اسے کھوج چکا تھا، کچھ نہیں، ایسے ہی بکواس کر رہی تھی، اپنے ہنی مون کا رخ جما رہی تھی مجھ پر، اور ظاہر ہے جمانا چاہیے۔ تم جو آج تک مجھے کہیں اور لے کر نہیں گئے، لوگوں کو موقع تو ملے گا ہی نا۔ ضروری نہیں کہ ہنی مون پر فوراً ہی جایا جائے، جب بھی اکٹھے جاؤ ہنی مون ہی ہوتا ہے۔ اور ابھی ہمارے کون سے بچے ہیں، چلے جائیں گے ہم بھی۔ ہاں جی، تم نے لکھ رکھا ہے نا کہ ابھی بچے نہیں ہو رہے، وہ کلس کر بولی۔ تبھی اس کا فون پھر بج گیا۔ فون رابعہ کا ہی تھا۔ اس نے مس کال دے کر فون بند کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی میسیج آ گیا۔ اس نے میسیج پڑھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ گاڑی میں ساتھ بیٹھے ہوئے فاصلہ ہی کتنا ہوتا ہے، سلار کو لگا کہ وہ میسیج ڈیلیٹ کر رہی ہے۔ سلار نے اس سے موبائل چھین لیا۔ یہ حرکت بالکل بے ساختہ تھی۔ ارسا ظاہر ہے اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ موبائل سلار کے پاس چلا گیا۔ اس نے نگاہ ڈالی، رابعہ کا میسیج تھا، تم نے جو انگوٹھی کی بات کی تھی نا۔ اس وقت سلار نے گاڑی یکدم روک لی۔ سلار، کیا بے یقینی ہے تمہیں؟ میرا موبائل فون دو، میں تمہیں۔ اتنے میں سلار نے میسیج پڑھ چکا تھا، شاہد کو تمہاری انگوٹھی بہت پسند آ رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم واپس نہیں دیں گے، تم اس کے بدلے ہم سے رقم لے لو۔ سلار نے ارسا کی طرف دیکھا، چونکہ ارسا کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ اچانک ہو جائے گا۔ وہ خود بھی چور سی بن گئی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ سلار کو اب بھی سارا سچ بتا دیتی، لیکن حسب معمول وہ بات کو گھمانے لگی۔ رابعہ کو میری یہ انگوٹھی بہت اچھی لگی تھی، اس لیے جب اسے دلہن بنایا تو اس کی ایک انگلی خالی تھی، میں نے اسے وہ انگوٹھی پہنا دی۔ اب دونوں میاں بیوی بے ایمان ہو رہے ہیں۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ سلار نے غسیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد پھر جھوٹ بولو گی اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتی چلی جاؤ گی، ہے نا؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی سلار، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ انگوٹھی میں نے رابعہ سے واپس لینی تھی، جبکہ میں بھول گئی تھی، وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ سلار کا دماغ گم گیا۔ تو پھر تم نے گھر پہ مجھ سے یہ کیوں کہا کہ انگوٹھی تمہاری امی کی طرف تمہارے ذاتی کمرے میں ہوگی؟ کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا، اس نے پس آواز میں بولا۔ پھر یہاں آتے ہی تمہیں یاد آ گیا اور تم نے گھر میں داخل ہوتے ہی رابعہ کو فون کیا، ہے نا؟ یہ دیکھو تمہاری گورنگ کال جو تم نے مجھ سے آنکھ مچولی کھیل کر کی۔ میں نے سوچا رابعہ کا اور میرا مشترکہ تھا کمرہ، شاید رابعہ نے سنبھال کر رکھی ہو، اسی سے پوچھ لوں۔ ارسا نے پھر جھوٹ بولا تھا، اس کے علاوہ اور کون سا جھوٹ باقی ہے؟ سلار اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔
غصے اور اشتعال کے مارے اسے لگتا تھا کہ اس کی دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ عرصہ کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ وہ غصے میں تیز ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر آیا تھا اور پھر اسی غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صورتحال خاصی پریشان کن تھی۔ عرصہ کے بھی رنگ اڑ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کیسے معاملات کو کنٹرول کرے گی۔ اگر بات سارے گھر میں پھیل گئی تو اس کی دو کوڑی کی بھی عزت نہیں رہ جاتی تھی۔ سلار کو اس وقت عرصہ سے اس قدر نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اس نے کمرے میں جاتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ گویا باسط جو کچھ کہہ گیا تھا اس بات میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور تھی۔ وہ ان حقیقتوں کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا جو اس پر آشکار ہو رہی تھی۔ عرصہ سیڑھیاں چڑھ کر جتنی دیر میں اوپر گئی دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ تز بزب میں کھڑی رہی، ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ ایک گھنٹہ گزر گیا۔ سلار نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب چونکہ چور اپنے اندر تھا، کس منہ سے ساس کے پاس جاتی، مگر نہ جانے سے بھی گریز نہیں تھا۔ بالآخر نیچے آ گئی۔ عشرت بیگم بستر پر لیٹی ہوئی تھی، البتہ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے لائٹ جلی دیکھ کر ڈائریکٹ اندر جانے کا ارادہ کر لیا۔ عشرت بیگم ریڈیو پر مسائل اور ان کا شرعی حل پروگرام سن رہی تھی۔ عرصہ کو 11:30 بجے اپنے کمرے میں دیکھ کر چونک گئی۔ عرصہ تز بزب میں کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ خیریت ہے عرصہ؟ انہوں نے ریڈیو کی آواز بند کی۔ تم اپنی امی کی طرف گئی تھی، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں ہاں، امی کی طرف سب خیریت ہے، وہ تو میں اس لیے آئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ اوپر عشرت بیگم حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ کے بیٹے نے ناراضگی سے پھر کمرے کا دروازہ بند کر لیا ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ عشرت بیگم نے پھر گہری سانس خارج کی۔ وہ لمحے کی چوتھائی میں انگوٹھی والے ذکر پر پہنچ گئی۔ ضرور سلار نے انگوٹھی کے متعلق پوچھا ہوگا، عشرت بیگم نے دل ہی دل میں سوچا، مگر بہو سے نہیں پوچھا۔ انہیں گمان گزرا ہو سکتا ہے عرصہ انہیں خود ہی بتا دے۔ کوئی بات ہوئی تھی تمہارے درمیان؟ عشرت بیگم انجان بن کر بولی۔ ایسی تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی، اس نے صاف جھوٹ بولا۔ عشرت بیگم کا ماتھا ٹھنک گیا۔ تو اس کے دماغ میں خلل ہوا ہے کیا؟ اچھے بھلے تم لوگ یہاں سے نکلے ہو، وہاں کوئی بات ہوئی تھی؟ وہاں تو زیادہ دیر بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں تو خود سمجھ نہیں پا رہی کہ انہیں ایک دم غصہ کیوں آ گیا۔ بہو کے جھوٹ پر عشرت بیگم کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ پھر بھی انہوں نے خود پر کنٹرول رکھا۔ وہ تمہارے ساتھ ہی گیا تھا اور تمہارے ساتھ ہی آیا ہے۔ جب تمہیں پتہ نہیں کہ ہوا کیا ہے تو مجھے کیا بتانے آئی ہو؟ وہ کڑوے سے لہجے میں بولی تو عرصہ ان کے سامنے والی مسہری پر ٹک گئی اور معصومیت سے بولی، مجھے ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے امی، آپ اجازت دیں تو آج میں یہیں آپ کے پاس سو جاؤں۔ کیا؟ عشرت بیگم کو گہرا جھٹکا لگا اور پھر ان سے برداشت نہیں ہوا۔ کس قسم کی لڑکی ہو تم؟ بجائے اس کے کہ تم اپنے شوہر کو مطمئن کرو، اسے اعتماد میں لو، الٹا تم مجھ سے ایک غلط بات کی سپورٹ لینے آ گئی۔ میں سپورٹ لینے نہیں آئی امی جی، صبح تک ان کا غصہ کم ہو جائے گا تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے، وہ غصے سے بولی۔ بات سنو عرصہ، تم نے سلار کو بیوقوف بنا رکھا ہے، ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتی، سمجھی تم؟ میں تو شکر ادا کر رہی ہوں کہ اماں جی گھر پر نہیں ہیں، اپنی بیٹی کے ہاں گئی ہیں، ورنہ انہوں نے تمہاری اس حرکت پر ایسا ذلیل کرنا تھا کہ تمہاری ساری ہوشیاری نکل جاتی۔ صاف طرح سے کیوں نہیں بتاتی کہ تمہارے مابین کیا بات ہوئی ہے؟ عرصہ چپ رہی۔ بالآخر عشرت بیگم نے خود ہی پوچھ لیا، اس نے تم سے بڑی کی انگوٹھی کے متعلق پوچھا تھا نا؟ وہ تو میں نے کہہ دیا تھا، امی کی طرف بھول آئی ہوں یا اپنی بہن کو تحفہ بنا کر دے دی؟ عرصہ کنگ سی رہ گئی۔ آپ سے کس نے کہا امی یہ سب کچھ؟ ہمارے لیے وہ انگوٹھی اہمیت نہیں رکھتی عرصہ، صرف چند سیکنڈ میں تمہارے جھوٹ نے مجھے زج کر دیا، تو نہ جانے اسے تم نے کتنا ٹارچر کیا ہوگا، اور الٹا مجھ سے ہی شکایت لے کر آ گئی۔ میں آپ کے پاس شکایت لے کر تو نہیں آئی امی جی، یہ کہہ کر عرصہ نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے تو آپ کو سچ بتا دیا ہے کہ مجھے آپ کے بیٹے کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں غصے میں؟ کیا کبھی اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ وہ بیوقوف صرف خود کو ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ جانے اتنی دیر میں وہ غصے سے کتنا پاگل ہو گیا ہوگا۔ تمہارا کیا جاتا ہے؟ تم مزے سے یہاں سونے آ گئی، بجائے اس کے کہ اپنے معاملے کو اپنے کمرے میں ہی نمٹا لیتی۔ عشرت بیگم جوتیاں پہن کر کمرے سے باہر نکلی۔ ایسا کیا پاگل ہے میرا بیٹا جو خواہ مخواہ تمہیں کمرے سے نکال دے گا؟ اپنا قصور تو تم کبھی نہیں بتاتی، کب تک ہم اسے دبائیں؟ یہ تو شکر ہے کہ وہ کمرہ ہی بند کر لیتا ہے، ورنہ اس کا غصہ مشہور تھا، گھر کا سارا سامان توڑ دیتا تھا، اور اب وہ صرف اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے، مجھ سے تو اوپر بھی چڑھا نہیں جائے گا۔ وہ انٹر کام کی طرف بڑھی اور الباب سے بات کرنے لگی۔